نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 5۔ پچھلی ویڈیو میں ہم وفات شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر چکے، آج حلیہ شریف کے بارے میں ذکر ہوگا۔ میں نہ چیز اس قابل کہاں کہ کچھ پڑھ سکوں یا بیان کر سکوں، بس جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پڑھ کے جو مجھے لطف آیا میں چاہتی ہوں کہ وہ لطف اور سرور آپ بھی حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے بیان میں عرض مدعا سے بیشتر قائرین کرام کی آگاہی کے لیے امور ذائل کا بتا دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ ہے کہ کمال خلق کی طرح کمال خلقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو حضور کا مثل پیدا ہی نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ جن بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے، انہوں نے اگرچہ حضور کے اوصاف کے بیان میں حسب طاقت، بشرا، بلغ النواح اور اکمل قوانین فصاحت سے کام لیا ہے، مگر غایت جسے وہ پہنچے ہیں یہی ہے کہ انہوں نے حضور کی صفات کی ایک جھلک کا ادراک کیا ہے اور اس حقیقت وصف کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ صورت وصف کو پیش کر سکتے ہیں، نہ حقیقت وصف کو، کیونکہ حقیقت وصف حضور کے خالق بچوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ امام بوصیری قصیدہ حمزہ میں فرماتے ہیں: انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، انہوں نے صرف صورت دکھائی ہے تیری صفات کی لوگوں کو جیسا پانی صورت دکھا دیتا ہے ستاروں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام قرطبی نے کتاب صلاۃ میں کسی عارف کا کیا اچھا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہ لا سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اوصاف کے بیان میں جو تشبیہات وارد ہوئی ہیں وہ صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے حسب عرف اور عادات شہرا استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ حقیقت میں مخلوقات میں کوئی شے آپ کی صفات و خلقیہ اور خلقیہ کے مماثل اور معادل نہیں۔ اعضائے شریف میں تو وسط اور اعتدال جو حسن و جمال کا مدار اور فضل اور کمال کا منبع ہے، بطور کلیہ ہر جگہ مخلوط ہے۔ سب سے پہلے روح مبارک کا ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پرگوشت اور کس قدر گول تھا۔ اس روح مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی پکار اٹھتے تھے کہ وجہ لیس بوجہ الکذاب، ان کا چہرہ دروغ گو کا چہرہ نہیں، اور وہ ایمان لائے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر خوبرو اور خوش خو تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا۔ حضور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، آپ سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے تھے، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کی طرف، بے شک میرے نزدیک آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی ابن اساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے نقل کیا کہ میں نے سحر کے وقت کچھ سی رہی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سحر کے وقت یعنی اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت یہ لائٹیں یہ روشنیاں نہیں تھیں، وہ کچھ سی رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، کہ ہر چند تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ ملی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے روح مبارک کے نور کی شعاع میں وہ سوئی نظر آ گئی۔ میں نے یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا اے خمیرہ، سختی اور عذاب ہے، 3 دفعہ فرمایا، اس شخص کے لیے جو میرے چہرے کی طرف دیکھنے سے محروم کیا گیا۔ حافظ ابو نعیم طوسی نے بروایت عبادہ بن عبد الصمد نقل کیا کہ اس نے کہا کہ ہم حضرت انس بن مالک کے ہاں آئے، آپ نے کنیز سے کہا کہ دسترخوان لا تاکہ ہم چاشت کا کھانا کھائیں، وہ لے آئی، آپ نے فرمایا کہ رومال لاؤ، وہ ایک میلا رومال لائی، آپ نے فرمایا کہ تنور گرم کر، اس نے تنور گرم کیا، پھر آپ کے حکم سے رومال اس میں ڈال دیا گیا، وہ ایسا سفید نکلا گویا کہ دودھ ہو۔ ہم نے حضرت انس سے
پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روئے مبارک کو مسح فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے یوں صاف کر لیتے ہیں کیونکہ آگ اس شے پر اثر نہیں کرتی جو انبیاء علیہ السلام کے روئے مبارک پر سے گزری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں مزید تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔